الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہنے اور سننے سے پیش کر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی. حضرات، آج ہم اور آپ ملت کے اس مجاہد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں جس نے پوری زندگی ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائی. ہندوستان میں جب جب فسادات ہوئے، مسلمانوں کے مکانات اور دکانیں جلائی گئی، مسلمانوں کی جانی مالی نقصان ہوا، تو ایسی صورت میں پورے ہندوستان میں کوئی ایسا قائد نظر نہیں آتا جو مسلمانوں کے دین و ایمان اور ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے آگے بڑھتا. اس دور میں جو شخصیت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مضطرب اور بے چین و بے قرار نظر آتی وہ حضور مجاہد ملت کی ذات. حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان صرف عالم نہیں تھے، عالم گر تھے. حضور مجاہد ملت علم شریعت، علم طریقت کے جامع تھے، علم ظاہر اور علم باطن کے امام تھے. حضور مجاہد ملت مجمع البحرین تھے. حضور صدر الشریعہ اپنے جن شاگردوں پر ناز کرتے تھے ان میں سر فہرست حضور حافظ ملت اور حضور مجاہد ملت. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پرچے حضور مجاہد ملت. پوری زندگی حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا. ہندوستان میں جتنے مناظرے ہوئے آپ کے دور میں تقریباً تمام مناظروں میں آپ منصب صدارت پر متمکن رہے، اور صرف نام کے صدر نہیں رہے بلکہ مناظر کو مناظرے کا داؤ پہ سمجھاتے رہے، دلائل فراہم کرتے رہے، مناظر کی نگرانی فرماتے رہے اور بتاتے رہے کہ اس نقطے پر بھی دلائل نہیں پیش کرنا ہے، اس پر گفتگو بعد میں ہوگی، ابھی اسی نقطے پر مد مقابل ہو جائے. حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ جب درسگاہ میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تو امام بخاری نظر آتے، جب معقولات کی کتابیں پڑھاتے تو امام راضی نظر آتے، اور جب تفسیر کا درس دیتے تھے تو حضرت امام فخر الدین رازی اور جلال الدین سیوطی کی یاد تازہ ہوتی. لاجواب لاجواب. حضور مجاہد ملت زبردست عالم تھی، تمام علوم و فنون پر زبردست مہارت تامہ تھی، لیکن حضور مجاہد ملت میں جو وصف سب سے غالب تھا وہ تھا آپ کا مناظر ہو.
حضور مجاہد ملت اپنے دور کے مجاہد اعظم بھی تھے اور اپنے دور کے مناظر اعظم تھے۔ جب فارغ ہونے کے بعد مدرسہ سبحانیہ الہ آباد فی سبیل اللہ درس و تدریس کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ 16 طلبہ تھے۔ ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کسی کے گھر ان کی جاگیریں نہیں تھی۔ قربان جائیے حضور مجاہد ملت کی سخاوت پر کہ آپ نے اپنی جیب خاص سے ان 16 طلبہ کے کھانے کا انتظام فرمایا۔ 5 طلبہ اتنے غریب تھے کہ ان کے گھر والوں کی کفالت بھی حضور مجاہد ملت۔ نعرے میرے مجاہد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کردار مجاہد، شان مجاہد۔ بتاؤ اس دور میں پورے ہندوستان میں نگاہ ڈالو، کون ایسا مدرس ہے جو فی سبیل اللہ پڑھانے کے لیے تیار ہے؟ کون ایسا عالم ہے جو مدرسوں میں بچوں کے کھانے پینے کا انتظام اپنی جیب خاص سے کرتا ہو؟ اس وقت میں جو شخصیت سب سے منفرد اور بے مثال نظر آتی ہے وہ آپ کے اڑیسہ کی خاک سے تعلق رکھتی ہے اور ان کا نام حضور مجاہد ملت ہے۔ حضور مجاہد ملت کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی زمینیں تھی کہ ہزاروں ایکڑ زمینوں کے مالک تھے، روفیہ اسٹیٹ کے مالک تھے۔ حضور مجاہد ملت چاہتے تو بڑے بڑے بنگلوں میں عیش کرتے، بڑی بڑی گاڑیوں پر چلتے، حضور مجاہد ملت کے پیچھے نوکروں کی فوج ہوتی، لیکن حضور مجاہد ملت نے بادشاہت کو ٹھوکر مار کر فقیری اختیار فرما دی۔ جو پنی ٹوپی لگاتے تھے، ململ کا کرتا پہنتے تھے، ایک معمولی کپڑے کی لنگی پہنتے تھے اور بغل میں ایک جھولا لٹکا کر پورے ہندوستان کا سفر۔ آج مولوی بھی کہیں جاتا ہے تو 4-5 اپنے آگے پیچھے چمچوں کو لے لیتا ہے، نعرہ لگانے والے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، فلانے صاحب فلانے صاحب۔ حضور مجاہد ملت اتنے خاکسار، اتنے متواضع، اتنے منکسر المزاج کہ پرانی چپل میں بھی پورے ہندوستان کا سفر کرتے تھے۔ اور آپ کے عقیدت مندوں کا عالم یہ تھا کہ وہ صرف حضور مجاہد ملت کا ہاتھ نہیں چومتے، آپ کی ٹوٹی ہوئی جوتی کو بھی اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اخیر دور میں تو آپ کی وہ حیثیت ہو گئی کہ جس آبادی سے گزرتے سنیت کی کھیتی لہلہانے لگتی، جس پلیٹ فارم پر اتر جاتے خلق خدا کے قدموں میں سمٹ جاتی تھی، جس بنجر زمین میں قدم رکھتے تھے علم و عرفان کا گلشن سجاتے تھے۔ جب الہ آباد آپ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اس زمانے میں ایک عیسائی مرتد پادری جس کا نام عبدالحق، پہلے مسلمان تھا اور بعد میں وہ عیسائیت کا مطالعہ کر کے عیسائی بن گیا، اور عیسائیت میں اتنی محنت کی، اتنا مطالعہ کیا، اتنی معلومات جمع کی کہ عیسائیوں نے اس کو پادری کے منصب پر فائز کر دیا، اور وہ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر اسلام کے خلاف تقریریں کرتا۔ جہاں اس کی تقریر ہوتی تھی کمزور مسلمانوں کا ایمان ڈگمگا جاتا تھا، ان کے پاس استقامت میں لذت پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک بار وہ عیسائی مرتد پادری جس کا نام عبدالحق ہے الہ آباد آیا۔ الہ آباد میں اس کا بہت بڑا پروگرام ہوا، بڑی چرب زبانی کی، اسلام کے خلاف بکواس کی، نبی اکرم پر حملے کیے، حضرت عائشہ صدیقہ کی جسمت پر حملے کیے۔ الہ آباد کی سرزمین پر بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑے نامی گرامی مشائخ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، لیکن کوئی بے چین نہیں ہوا۔ اس کی تقریر سننے کے بعد سب سے زیادہ جو بے چین و بے قرار ہوا وہ حضور مجاہد ملت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اس کے پاس فوج ہے، اس کے بعد عقیدت مندوں کی بھیڑ ہے، آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ حضور مجاہد ملت نے کہا میرے ساتھ اللہ کی تائید و حمایت ہے، میں تنہا جاؤں گا اور اس پادری سے مناظرہ کروں۔
بتاؤ اگر دیوبندیوں کا جلسہ ہو رہا ہو اور کوئی دیوبندی مولوی اسلام کے خلاف اعلی حضرت کے خلاف بکواس کر رہا ہو تو کسی سنی عالم کو ہمت ہوگی کہ وہ اسٹیج کے پاس اکیلے چلا جائے؟ ان کا مجمع، ان کا ماحول، ان کے آدمی، لیکن قربان جائیے ملت کے اس مجاہد پر جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا اور دنیا میں کسی کا خوف نہیں تھا۔ تنہا تنہا حضور مجاہد ملت اس مرتد عیسائی عبدالحق کے پاس پہنچے اور آپ نے اس کو مناظرے کا چیلنج، مناظرے سے بھاگنے کے لیے زندہ باد، زندہ باد، مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اس نے بڑے پیترے چلے، مگر حضور مجاہد ملت میدان مناظرہ کے شہسوار، آپ نے اس کے ہر داؤ پیچ کو الٹ دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے ہم اور آپ ایک حکم مقرر کر لیں۔ حضور مجاہد ملت نے کہا تم عیسائی ہو اور میں مسلمان ہو کر تمہارے عیسائی کو حکم نہیں مان سکتا، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی کسی مسلمان کو حکم نہیں مانو گے، اس لیے حکم ماننے کی شرط ہٹا دو۔ اس نے کہا جب تک حکم مقرر نہیں ہوگا ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے سامعین ہیں یہ دونوں کا مناظرہ اور دونوں کی بحث سنیں گے، وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کون حق پر ہے کون حق پر نہیں، کسی حکم کو مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا جب تک آپ حکم مقرر نہیں کریں گے ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں عیسائی کو حکم مان ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ حکم کی شرط سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ مناظرہ کرنے سے انکار کر گیا۔ حضور مجاہد ملت نے اسی جگہ بیٹھ کر برجستہ عیسائیوں کے اس باطل عقیدے پر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں 10 اعتراضات کیے اور لکھ کر اس کو دیا اور کہا تمہارے اندر جب ہم ہے تو میرے ان 10 سوالوں کا جواب دے دو۔ وہ مر گیا لیکن حضور مجاہد ملت کے سوالوں کا جواب نہ دیا۔ کیا بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اور اسی دور میں اسی الہ آباد میں آریہ سماج کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، جس میں ہندوستان کے نامی گرامی چیدہ پنڈت بلائے گئے، بڑے بڑے مہامنڈیشور، بڑے بڑے دھرم گرو، بڑے بڑے شنکراچاریہ وہاں پر جمع ہوئے اور سب نے اسلام کے خلاف بکواسیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے مشائخ تھے، اور یہ اجتماع ہندوؤں کے اس محلے میں ہو رہا تھا جہاں ایک بھی مسلم گھر نہیں تھا۔ اگر کوئی مسلمان وہاں پہنچ جاتا اور چھیڑ چھاڑ کرتا تو اس کو ایسا قائد کرتے کہ کسی کو پتا بھی نہیں۔ حضور مجاہد ملت بے چین و بے قرار ہو، آپ نے فرمایا ان پنڈتوں سے تنے طرح مناظرہ میں کروں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور مجاہد ملت صرف وہابیوں سے مناظرہ کرتے تھے، صرف دیوبندیوں سے مناظرہ کرتے تھے، قادیانیوں سے مناظرہ کرتے تھے۔ حضور مجاہد ملت نے ہر باطل فرقے اور ہر باطل مذہب والوں سے مقابلہ کیا ہے۔ جس نے اسلام پر حملہ کیا پہاڑ کی چٹان کی طرح حضور مجاہد ملت اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضور مجاہد ملت نے کہا کہ میں ان پنڈتوں سے مناظرہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضور اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کی جان سلامت نہیں رہے گی۔ آپ نے کہا میری جان بچے یا نہ بچے میں جاؤں گا۔ آپ تنہا جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ الہ آباد کے ایک مشہور پہلوان تھے، انہوں نے حضور مجاہد ملت سے کہا کہ مولانا صاحب اگر آپ وہاں جائیں گے تو ہندو آپ کو چٹنی بنا۔ حضور مجاہد ملت کی قوت ایمانی اور جرأت حق دیکھو، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے چٹنی بننا گوارا ہے لیکن اسلام پر حملہ ہو یہ حبیب الرحمن کو گوارا نہیں۔ حضور مجاہد ملت تنہا ان پنڈتوں کے بھیڑ میں چلے اور ان کے سب سے بڑے پنڈت آپ نے روح اور مادہ کے قدیم اور حادث ہونے پر زبردست مباحثہ فرمایا، اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا۔
اس پر دلائل پیش کیے اور اس کو بالکل ساکت و جامد کر دیا. حضور مجاہد ملت کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. حضور مجاہد ملت نے کہا تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس 4 وید ہیں اور یہ الہامی کتابیں ہیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن الہامی کتاب ہے اور قرآن کے الہامی ہونے کی سند اور دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچہ بچہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے. تمہارا دعویٰ ہے کہ 4 وید الہامی کتابیں ہیں تو بتاؤ تمہارے یہاں کوئی وید کا بھی حافظ ہے؟ اس نے کہا پوری میں فلاں مہا پروش 4 وید کے حافظ. حضور مجاہد ملت نے کہا اس کا ایڈریس بتا دو، اس کا نام دو، میں اس کے پاس جاتا ہوں. حضور مجاہد ملت وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہوئے اور جب تک آپ سفر کی تیاری فرما رہے تھے اسی دوران خبر آئی کہ وہ مر گیا، جہنم رسید ہو گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مناظرے بہت ہوئے، مناظرین بھی بہت ہوئے، لیکن حضور مجاہد ملت جیسا جرات مند مناظر خال کہیں نظر آتا ہے. آپ نے جب جب ضرورت پڑی ہے اسلام کی وکالت کی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا. آخری بات سن لو، مجاہد ملت نے اپنا مجاہدانہ کردار صرف ہندوستانی میں نہیں پیش کیا بلکہ ہندوستان کے باہر عرب کی سرزمین پر جا کر بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا. ہندوستان میں جہاں جہاں رہے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی اشاعت فرماتے رہے اور ہندوستان کی سرزمین پر اسی پاداش میں آپ کو کئی بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. لیکن حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کے عزم و استقلال پر کبھی فرق نہیں پڑا. جیل اور ریل یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گئے. یا تو مجاہد ملت جیل میں ہوتے اور یا تو مجاہد ملت ریل میں ہوتے. اسی غازی پور کی سرزمین پر جیل میں حضور مجاہد ملت کو ڈالا گیا. 2 سال تک آپ رسیاں بٹتے رہے. رسیاں بٹتے بٹتے آپ کے ہاتھوں میں بڑے بڑے چھالے پڑ گئے، مگر مجاہد ملت نے ہر ظلم ہر ستم کو گوارا کیا. لیکن ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں پر ظلم ہو یہ حضور مجاہد ملت کو گوارا کیا. حضور مجاہد ملت جب جیل میں پہنچے تو 2 ہی سال میں کئی درجن ہندوؤں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر مسلمان، کئی 100 فجار کو حضور مجاہد ملت نے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور توبہ کروا کر اپنا مرید بنا لیا. بتاؤ ایسا کوئی مجاہد آپ کی نظر میں ہو تو اس کی نظیر اور مثال پیش کرو. آخری بات سن لیجئے، حضور مجاہد ملت جب 1400 ہجری میں حج کے ارادے سے حرمین طیبین کی سرزمین پر پہنچے اور اس سے پہلے 5 حج کر چکے تھے. حضور مجاہد ملت جب حج کے لیے جاتے تو آپ نجدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ اپنے چاہنے والوں کو لے کر الگ جماعت قائم کرتے تھے. حضور مجاہد ملت نے ہندوستان کی سرزمین پر جن غیر مقلدین کی سرکوبی کی تھی ان ملاؤں نے عرب کی سرزمین پر دیکھا کہ یہ وہی حبیب الرحمن ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر جگہ جگہ غیر مقلدین کے خلاف مناظرے کرتے. یہاں موقع اچھا ہے ان کو پھنسایا جا سکتا. حضور مجاہد ملت اکیلے نماز پڑھ رہے، وہاں کی کے خلاف شکایت ہو گئی. پولیس آئی، حضور مجاہد ملت سے پوچھا کہ تم الگ نماز کیوں پڑھتے ہو، ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ تمہارے امام میں عقیدے کی خرابی ہے، تمہارا امام بد مذہب اور گمراہ ہے، بد مذہب اور گمراہ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس لیے میں علیحدہ نماز پڑھتا ہوں. حضور مجاہد ملت کو پکڑ کر وہاں کے قاضی کے پاس لے جایا گیا اور اتفاق سے مکہ مکرمہ کا جو قاضی تھا وہی خانہ کعبہ کا امام تھا. حضور مجاہد ملت کو بٹھایا گیا. اس قاضی کو اپنے عقیدے کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ ہمارے عقیدے میں کیا گڑبڑی ہے، لیکن اس نے کہا کہ کیا تم نے بریلی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے؟ تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا نہیں،
میں نے مدرسہ سبحانیہ الہ آباد اور مدرسہ معینیہ اجمیر میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن یہ سن لو بریلی کے مدرسے میں نے تعلیم تو حاصل نہیں کی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے سچی عقیدت۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! تو اس نے کہا کہ تم ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیا تم توسل بالانبیاء کے قائل ہو؟ حضور مجاہد ملت نے فرمایا بے شک میں توسل بالانبیاء کا قائل ہے، کیونکہ قرآن عزیز میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ جب اللہ وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دے رہا ہے تو ہم کیوں نہ نبیوں کو وسیلہ بنائیں؟ اس نے کہا ہمارے مذہب میں وسیلہ شرک ہے، اس لیے تم کو حج کی ادائیگی سے روک دیا جائے۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ توسل بالانبیاء تمہارے مذہب میں شرک ہے، اس لیے تم مجھ کو حج نہیں کرنے دو گے، تو شیعوں کو کیوں حج کرنے دیتے ہو؟ وہ تو توسل بالانبیاء اور توسل بالائمہ دونوں کے قائل ہیں، ائمہ اطہار سے بھی توسل کرتے ہیں، انبیاء کرام سے بھی توسل کرتے ہیں، ان کو کیوں تم حج کی اجازت دیتے ہو؟ اگر توسل تمہارے مذہب میں شرک ہے اور میں مشرک ہوں تو مجھ سے بڑے مشرک شیعہ ان کو یہاں آنے کی اجازت کیوں؟ اس نے کہا کہ چونکہ وہ ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہم ان کو یہاں آنے کی اجازت دیتے ہیں، حج کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ نے شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے فرمایا کیا تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھ لینے سے شرک معاف ہو جاتا ہے؟ اگر توسل شرک ہے تو حبیب الرحمان بھی توسل کرے تو مشرک ہے، شیعہ بھی توسل کرے تو مشرک ہے، پھر شیعہ کو تم اجازت دیتے ہو اور حبیب الرحمان کو حج سے کیوں روکو؟ تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھ لینے سے شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد حضور مجاہد ملت کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ اگر آپ چاہتے تو مصلحت کا شکار ہو کر دائیں بائیں کی گفتگو کر کے ملمہ سازی کر کے اپنے آپ کو ہتھکڑیوں سے آزاد کر لیتے، لیکن حضور مجاہد ملت نے ایسے ماحول میں بھی ڈنکے کی چوٹ پر مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا اور عرب کی سرزمین پر بھی اعلان کیا کہ یہاں کا امام بدعقیدہ ہے، گمراہ ہے، بددین ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کی نماز جائز نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہمت مجاہد ملت۔ حضور مجاہد ملت کو گرفتار کر لیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، ایک ہفتہ تک سلاخوں کے پیچھے رہے، پھر پانی کے جہاز سے کراچی کے واسطے آپ کو ہندوستان بھیج دیا۔ یہاں بمبئی کی سرزمین پر اور کلکتہ کی سرزمین پر اور بڑے بڑے شہروں میں سعودی حکومت کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا اور لاکھوں لاکھ کی تعداد میں حضور مجاہد ملت کے ماننے والے روڈ پر آ گئے اور سعودی حکومت کو گھٹنوں پر آنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ سعودی حکومت کو اعلان کرنا پڑا کہ آئندہ سال ہم حبیب الرحمان کو بلا کر حج کروائیں۔ حضور مجاہد ملت آئندہ سال ہے اور آپ نے حج ادا فرمایا۔ حضور مجاہد ملت نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، ایک ہی سنت رہ گئی تھی، میرے سرکار کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا اور عمرہ کی ادائیگی سے منع کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی واپس چلے گئے اور سال آئندہ کفار و مشرکین نے حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آنے کی اجازت دی تو حضور علیہ السلام نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے بھی نبی کی اس سنت کو اختیار فرمایا، نبی کی سنت پر عمل کیا۔ ایک سال روکا گیا اور دوسرے سال خود حکومت نے بلا کر حضور مجاہد ملت حج، جس طرح نبی نے دوسرے سال حج کیا مجاہد ملت نے بھی حج کیا۔ اور نجدیوں نے کس کی سنت اپنائی؟ کفار مکہ کی سنت ادا کی۔ انہوں نے نبی اکرم کو روکا تھا، انہوں نے حضور مجاہد ملت کو روکا۔ آپ لوگ مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں، مجاہد ملت کے چاہنے والے ہیں، بتاؤ
حضور مجاہد ملت مکے کی سرزمین پر ہیں، الگ نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے کی سرزمین پر ہیں، الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تم کیسے مجاہد ملت کے دیوانے ہو کہ حج کے لیے جاتے ہو اور نقلی اماموں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو؟ اس لیے آج کے جلسے میں یہ عہد و پیمان کرو کہ ہم سعودیہ حج کے لیے جائیں گے تو نہ مکہ میں اس کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نہ مدینہ میں نزدیک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بلکہ وہی کریں گے جو حضور مجاہد ملت۔ لاجواب، بہت اچھا پیغام، واہ۔ میں آپ کے درمیان سے گزر رہا ہوں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔